أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظیم. لا اکراہ فی الدین، نہیں ہے زبردستی دین میں. قد تبین الرشد من الغی، ظاہر ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے ممتاز ہو کر. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، سو جو شخص منکر ہو طاغوت کا اور ایمان لائے اللہ پر. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو بے شک اس نے مضبوط حلقہ پکڑ لیا. لا انفصام لہا، جو ٹوٹنے والا نہیں ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو نکالتا ہے اندھیروں سے نور کی طرف. والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا. اولیاؤہم الطاغوت، ان کے اولیاء شیاطین ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نکالتے ہیں نور سے اندھیروں کی طرف. اولئک اصحاب النار، یہ لوگ دوزخ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. الم تر الی الذی حاج فی ابراہیم فی ربہ، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم پر حجت بازی کی ان کے رب کے بارے میں. ان آتاہ اللہ الملک، اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو حکومت دی تھی. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ فرماتا ہے اور موت دیتا ہے. قال انا احیی وامیت، اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں. قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، بلا شبہ لاتا ہے سورج کو اللہ تبارک و تعالی مشرق سے. فأت بها من المغرب، پس تو لے آ اس کو مغرب کی طرف سے. فبہت الذی کفر، تو وہ شخص حیرانی میں پڑ گیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ جو شخص کفر اختیار کیے ہے اللہ تبارک و تعالی قوم ظالمین کو ہدایت نہیں دیتے ہیں. بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256، 257 اور 258، یہ 3 آیتیں ہیں. آیت الکرسی کے بعد کی یہ 3 آیتیں، جس میں سے پہلی آیت اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین،
دین میں کسی قسم کی زبردستی نہیں ہے۔ دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بہت بڑی دولت جو عطا فرمائی ہے وہ دین اسلام کی ہے، اور اللہ کے نزدیک اگر دین ہے تو وہ بس دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی دین ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو دین اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو اختیار کرے گا اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے دنیا میں دین کو پیش کیا، مذہب اسلام کو پیش کیا، جبکہ مذہب اسلام کا تعلق حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ امت محمدیہ اگرچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے ہے، لیکن ہر زمانے میں دین حق کی اتباع ہی اسلام کی اتباع ہے۔ اللہ کو ماننا ہی اسلام کو ماننا، اسلام صحیح دین پر چلنا ہی اللہ کو ماننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دین میں کسی قسم کی زبردستی نہیں ہے، کسی کو زبردستی دین میں داخل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ گمراہی کیا ہے اور سچائی کیا ہے، کیا چیز حق ہے اور کیا چیز گمراہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنے اپنے زمانے میں واضح کر کے امت کو بتلا دیا کہ یہ حق ہے، یہ گمراہی ہے، گمراہی کی طرف جاؤ گے تو اس کا نتیجہ یہ ہے، سچائی اور حق کو اختیار کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو آدمی گمراہی کو چھوڑ کر کے اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کی عبادت کو چھوڑ کر ان کا انکار کر کے صرف اللہ پر ایمان لے آئے گا، وہ ایسا ہے جیسے اس نے کوئی مضبوط حلقے کو تھام لیا ہو، ایک ایسی مضبوط چیز کو تھام لیا ہو جس کے کٹنے ٹوٹنے کا کوئی امکان ہی نہ ہو۔ یہ آیت کس وقت نازل ہوئی؟ مفسرین نے بہت سارے واقعات اس آیت کے سبب نزول میں بیان کیے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما رئیس المفسرین ہیں، ان کے حوالے سے ان کی روایت ابو داؤد، نسائی اور ابن حبان میں منقول ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسلام سے پہلے، مذہب اسلام کی آمد سے پہلے، جب یہود مذہب تھا، کفر تھا اور یہودیت نصرانیت یہی چیزیں تھیں، تو اس زمانے میں کسی عورت کا بچہ مسلسل مر جاتا تھا، کوئی عورت ایسی ہوتی تھی اس زمانے میں کہ مسلسل اس کے بچے مر جاتے تھے، زندہ نہیں بچتے تھے، تو وہ یہ اس بات کا ارادہ کرتی تھی کہ اب کے جو بچہ پیدا ہوگا میں اسے یہودی بنا دوں گی۔ اسلام کے آنے سے پہلے کی یہ بات تھی۔ تو ایسا اس زمانے میں چل رہا تھا۔ اسلام آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اور اس کے بعد مدینہ طیبہ میں یہودیوں نے دوسروں سے مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغاوت کی، آپ علیہ السلام کو ستانے کی کوشش کی۔ تو آپ علیہ السلام نے یہود کا جو قبیلہ بنو نذیر کا مدینے میں تھا، ان کو مدینے کے علاقے سے باہر اللہ کے حکم سے آپ علیہ السلام نے ان کو مدینے سے باہر بھگایا۔ تو اس زمانے میں دو لڑکے ایسے تھے جو جن کو ان کی ماؤں نے اس سے پہلے ان کے بچے مر جانے کی وجہ سے ان کو یہود بنایا تھا۔ ان کے خاندان والوں نے کہا کہ ہم ان کو جانے نہیں دیں گے، یعنی ان کو باقاعدہ ان کو اسلام میں داخل کر لیا جائے گا، ان کو یہودیوں کے ساتھ جانے نہیں دیا جائے گا، زبردستی کر رہے تھے۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی قسم کی زبردستی نہیں ہے۔ دوسری روایت ابن جریر طبری کے حوالے سے
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ قبیلے بنو سالم میں ایک شخص تھے جن کا نام حسین تھا. ان کے 2 بیٹے تھے، وہ نصرانی تھے. حسین نام کے جو شخص تھے انہوں نے نصرانیت کو چھوڑ کر کے اسلام قبول کر لیا. ان کے 2 جوان بچوں نے اسلام قبول نہیں کیا، تو انہوں نے اپنے بچوں کو زبردستی کی کہ تمہیں بھی اسلام قبول کرنا پڑے گا. تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی قسم کی زبردستی نہیں کی جائے گی. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے مستشرقین کی جانب سے، جو غیروں کی جانب سے، اسلام دشمن طاقتوں کی جانب سے اعتراض پیدا کیا جاتا ہے. نوجوان نسلوں کے ذہن میں شبہ ڈالا جاتا ہے کہ اسلام اگر اسلام میں کسی کو زبردستی نہیں کیا جا سکتا ہے تو جہاد کس چیز کا نام ہے؟ کاہے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کیا؟ کاہے کے لیے مسلمانوں نے غیروں کے ساتھ جہاد کا جو بات شروع ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، وہ جہاد کیوں ہے؟ اس کی فرضیت کا سبب کیا ہے؟ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ جہاد کر کے لوگوں کو زبردستی اسلام میں داخل کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، یعنی کافروں کو اسلام میں داخل ہونے پر مجبور کیا جاتا ہے، نہیں تو ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، ایسا ہی معلوم ہوتا ہے. اسی طرح کے شبہات بٹھائے جاتے ہیں ذہنوں میں. تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جہاد جو ہے ایک ایسی بات ہے کہ اسے ایسا سمجھے جیسے آپریشن ہو. اگر بیماری کوئی ایسی بیماری ہے، انسان کے بدن میں کوئی ایسا پھوڑا یا کوئی ایسا ڈلا نکل آیا جو دوا سے حل نہیں ہو رہا ہے، تو اب اس کا علاج ہے آپریشن کرنا. ڈاکٹر آخری فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ آپریشن کے ذریعے سے اسے نکال دیا جائے. تو یہ جو آپریشن ہے یہی آخری حل ہے جہاد. مسلمان مذہب اسلام کی حقانیت کو پیش کرتے ہیں. مذہب اسلام جب پھیلا، اسلام کی حقانیت جب سامنے آئی، اسلام کی حقانیت جب واضح ہوئی، اس کے باوجود لوگوں نے اسلام کو ایک طرف تو قبول نہیں کیا، دوسری طرف مسلمانوں کو طرح طرح سے تکلیف پہنچانے لگے، مسلمانوں کو ستایا جانے لگا، مسلمانوں کو تکلیفیں دی جانے لگی. تب جا کر کے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس چیز کی مشروعیت ہوئی کہ جس علاقے میں بھی جاؤ اس بات کا اعلان کرو کہ مذہب اسلام، اب ہمارا یہ علاقہ مذہب اسلام کا فتح کیا ہوا ہے، اگر آپ کو یہاں رہنا ہے تو آپ ہمیں ہمارے اس کے تحت، ہمارے سلطنت کے تحت، حکومت کے تحت رہیں گے تو آپ ٹیکس دیں گے، نہیں تو ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو یہ ہے. باقی زبردستی کسی کو اسلام میں، جب سے مذہب اسلام اس دنیا میں آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس زمانے سے آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو زبردستی مسلمان بنایا گیا ہو. بڑے بڑے بادشاہ گزرے، طویل زمانوں تک، کئی لمبے عرصوں تک کچھ علاقوں میں مسلم بادشاہوں نے حکومت کی، لیکن کہیں ایسا نہیں دیکھا گیا کہ مسلم بادشاہوں اور حکمرانوں نے مذہب کی بنیاد پر سیاست کی ہو اور مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو قتل کیا ہو، کافروں پر اس بات پر ظلم کیا گیا ہو کہ ان کو مذہب اسلام میں داخل ہونے پر زور دیا جائے. ایسا کہیں نہیں ہے. اگر صرف ہم اس ملک ہندوستان کی بات لے لیں تو اس ملک میں تقریباً 850 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی. اگر ایسا ہوتا تو کوئی ایک بھی ہندو ہندوستان میں نہیں بچتا، پوری جگہ مسلمان ہی مسلمان ہو جاتے. جبکہ مسلم راجاؤں نے، مسلمان بادشاہوں میں بعض لوگوں نے غیروں کے لیے بہت ساری سہولیتیں پیدا کی، ان کے لیے مندریں تعمیر کی، ان کے لیے عبادت گاہیں تعمیر کی، ان کی سہولیات ان کو فراہم کی، حکومت کے عہدوں میں ان کو موقع دیا گیا، بہت ساری فیسلٹی. جبکہ بادشاہت کی کوئی یعنی جمہوری نظام نہیں تھا. بادشاہ ہوتا یہ ہے، بادشاہت میں ہوتا یہ ہے کہ بادشاہ جو چاہے کر سکتا ہے.
جمہوری سسٹم نہیں ہے، بادشاہت ایک الگ چیز ہے۔ بادشاہت اور سلطنت ہونے کے باوجود کبھی کسی علاقے میں ایسا ظلم و جبر نہیں ہوا۔ تو اگر ایسا ہوتا تو کہیں پورے ہندوستان میں کوئی بھی ایک بھی کافر نہیں بچ سکتا تھا۔ اور اس کا فائدہ بھی کیا ہوگا، مجھے اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ زبردستی کسی کو مسلمان بنا دیا جائے تو اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ کسی آدمی کا مسلمان ہونا دو وجہ سے ہو سکتا ہے، دو وجہ سے فائدہ ہوگا۔ مسلمان کوئی غیر مسلمان ہو جائے تو پہلے ہم لوگوں کو مسلمانوں کو یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری اکثریت بڑھے گی، ہماری مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا، یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی آخرت بن جائے گی۔ جس آدمی کو آپ نے زبردستی مسلمان بنایا ہے اس کی آخرت بن جائے گی، لیکن جسے آپ زبردستی مسلمان بنائیں گے وہ ظاہر بات ہے جسے کسی کام میں زبردستی لگایا جائے گا وہ دل سے اور اندر سے تو نہیں لگ سکتا ہے، ظاہر میں مسلمان رہے گا۔ اور جب ظاہر میں کوئی مسلمان رہے اور اندر سے مسلمان نہ ہو تو نہ اس میں ہمارا دنیا کا فائدہ ہے نہ اس کی آخرت کا فائدہ ہے۔ ہماری دنیا کا فائدہ نہیں بلکہ الٹا نقصان ہوگا۔ جو آدمی اندر سے کافر اور باہر سے مسلمان ہو اسے شریعت کی اصطلاح میں منافق کہتے ہیں۔ اور دنیا کی تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں، مذہب اسلام کی تاریخ میں سب سے زیادہ نقصان اسلام کو منافقوں نے پہنچایا ہے، کافروں نے نہیں۔ منافقوں سے بڑی تکلیف نبی علیہ السلام کو اور مذہب اسلام کو اور مسلمانوں کو ہوئی۔ عین وقت میں ان لوگوں نے دھوکہ دیا، عین وقت میں وہ اپنوں کے درمیان اپنوں کی اکثریت دکھاتے تھے اور عین وقت میں وہ رفو چکر ہو جاتے تھے، مسلمانوں کے حلقے سے باہر نکل جاتے تھے اور پریشان کرتے تھے اور بہت ہی تکلیف پہنچاتے تھے۔ جب معلوم ہو جائے کسی ٹیم میں، جب معلوم ہو جائے کہ یہ اپنا ہے، یہ مکمل اپنا ہے، تو اس ٹیم لیڈر کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ اور جب 10-12 افراد کے بارے میں کسی ٹیم میں یہ معلوم ہو کہ اس میں یہ جو 10-12 ہیں ان کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے، یہ اپنے ہیں یا دوسروں کے ہیں، یہ ظاہر میں اپنے ہیں اندر سے وہ دوسری ٹیم کے ہیں، اگر ایسا اندازہ ہو جائے ٹیم لیڈر کو تو اسے کوئی کام کھل کر وہ نہیں کر سکتا ہے، نہ کوئی بات کر سکتا ہے، نہ کچھ بول سکتا ہے، کوئی خفیہ مشورہ کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی زندگی حجرین بن جائے گی، وہ سکون کے ساتھ نہ سلطنت کر سکتا ہے نہ حکومت کر سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ منافقوں کی ٹیم ہو جائے گی، یہ ہمارے درمیان میں داخل ہو جائے گی۔ تو یہ ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان بنانا نہ اس کے حق میں اب وہ زبردستی مسلمان رہا بھی تو کیا ہوگا آخرت میں؟ آخرت میں تو اسی کا اعتبار ہے جو دل سے اسلام قبول کیا، ظاہر سے مسلمان رہ کر کے اندر سے کافر رہنے کا کوئی اعتبار ہی نہیں۔ ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک امام صاحب نے اعلان کیا ایک مسجد میں کہ جو آدمی 40 دن تک پابندی کے ساتھ نماز پڑھے گا، 5 وقتہ نماز، ایک دیہات سمجھیں، کسی دیہات میں اعلان ہوا کہ 40 دن تک جو آدمی پابندی کے ساتھ نماز پڑھے گا اسے ایک بھینس انعام میں دی جائے گی۔ 2-4 آدمی تیار ہوئے، بڑی پابندی سے نماز پڑھنے لگے۔ 40 دن کے بعد وہ حاضر ہوئے امام صاحب کے پاس، پوچھنے لگے کہ امام صاحب آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہمیں بھینس دی جائے گی، کہاں ہے بھینس؟ حضرت نے کہا میرے پاس کہاں ہے بھینس، اماموں کی تنخواہی کیا ہوتی ہے، لوگوں کو بھینس دوائل وغیرہ دلاتے پھرے، میں نے تو ویسے ہی آپ لوگوں کو نماز کا پابند کرنے کے لیے میں نے ایک بات ترغیباً بتائی تھی، ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تو ان دیہاتی بھولے بھالے لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو اندازہ تھا کہ آپ ایسا بولیں گے 40 دن کے بعد، اسی لیے ہم نے جو بھی نماز پڑھی وضو نہیں کیا اس میں۔ اب نقصان کس کا ہے؟ ظاہر داری، اس کا نقصان کسے ہوتا ہے؟ اس آدمی کو ہوتا ہے جو صرف ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے۔ تو زبردستی جو بات ہوگی اس میں یہی ہوگا کہ ظاہر میں تو مسلمان رہے گا، اس میں آپ کا دنیا کا نقصان ہے اور اس کی آخرت کا نقصان ہے۔ دنیا تو اس کی بن جائے گی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ منافق تھے ان کو وہ ساری مراعات دی جاتی تھی، وہ ساری رعایتیں ان کے ساتھ ہوتی تھی جو مسلمان کے ساتھ ہوتی تھی، اس لیے کہ اسلام میں ظاہر کو دیکھا جائے گا۔ بعض لوگوں کے بارے میں صحابہ کو شبہ ہوا جنگ کے میدان میں، آپ علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام نکلے میدان میں، کسی کے بارے میں شبہ ہوا تو ان کو اسے تہ تہ کر دیا گیا، اسے قتل کر دیا گیا۔ کسی صحابی نے اسے قتل کر دیا، قتل کرتے وقت قتل ہوتے ہوئے اس نے کلمہ پڑھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات پیش ہوئی کہ اس طرح سے فلاں صاحب نے فلاں صاحب کو قتل کیا ہے، اور انہوں نے قتل کرتے ہوئے اپنی زبان سے کلمہ بھی پڑھا۔ تو ان صحابی سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایسی حرکت تم نے کیوں کی، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے تو تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا۔ تو نبی علیہ السلام ناراض ہوئے، آپ نے کہا اللہ شققت قلبہ، کیا تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا؟ تو یہ ہے کہ ظاہر میں بھی اگر وہ مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے تو دنیا میں تو اس کی دنیا تو بن جائے گی، اس کی دنیا میں تو اسے چھوٹ مل جائے گی، وہ بچ جائے گا، اسے مسلمانوں کا جیسا اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، لیکن اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی۔ آپ جو زبردستی سے داخل کر رہے ہیں، آپ کو فائدہ ہونا چاہیے، لیکن آپ کو فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوگا۔ تو یہ ہے کہ ظاہر میں اسلام مسلمان بنانے میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اس لیے ہم مسلمان ایسا کام کرتے بھی نہیں ہیں جس میں ہمارا فائدہ ہی نہ ہو۔ تو وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت کہتے ہیں ہر ایسی چیز کو کل ما عبد من دون اللہ فهو طاغوت، ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جائے اللہ کو چھوڑ کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات معبود حقیقی ہے، اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے گی اسے کہیں گے طاغوت۔ تو قرآن کریم میں جہاں بھی طاغوت کا لفظ آئے گا اس سے مراد طاغوت سے مراد وہ غیر اللہ ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ تبارک و تعالی مؤمنوں کے دوست ہیں، مؤمنوں کے خیرخواہ ہیں۔ اللہ نے یہ دین اسلام عطا فرمایا، بڑی مہربانی فرمائی، بہت ساری گمراہیوں سے نکل کر آدمی ایک راہ حق کی طرف آ گیا۔ یہاں ناحق اور تاریکی کو جمع کے صیغے کے ساتھ لایا گیا ہے، اور نور اور ہدایت کو صیغے واحد اس کے لیے لایا گیا ہے۔ اس کی یہ توجیہ بیان کرتے ہیں مفسرین، اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حق تو بس ایک ہے، گمراہی اور تاریکی اور ضلالت کے راستے بہت سارے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بہت سارے گمراہ راستے سے نکال کر کے ایک راہ ہدایت کی طرف اللہ نے لوگوں کو اس کی طرف آنے کی توفیق دی۔ النور سے کیا مراد ہے؟ النور سے مراد یہ ہے کہ راہ حق، ایک مطلب یہ بھی ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ فطرت، انسان کی جو صحیح فطرت ہے، النور سے یہ بھی مراد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ صحیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت اسلام، صحیح فطرت، بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، نیک فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں اگر وہ یہودی ہوں، اگر وہ نصرانی ہوں تو بچے کو یہ نصرانی بنا دیتے ہیں، اگر وہ مجوسی ہیں، آتش پرست ہیں تو اسے مجوسی اور آتش پرست بنا دیتے ہیں۔ یعنی گھر کے جو بڑے جیسے ہوتے ہیں ویسے ماحول میں پلنے کی وجہ سے ان لوگوں کی تربیت میں آ کر کے بچہ اس مذہب کا رنگ اختیار کر لیتا ہے، ورنہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ
حقیقت میں اور اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں وہ مسلمان ہے، وہ کافر نہیں ہے۔ اور جب یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ دین میں زبردستی ہے، جہاد میں ظلم ہوتا ہے، اس سلسلے میں ایک بات رہ گئی تھی، وہ یہ ہے کہ مذہب اسلام میں جہاد جس انداز سے اس کی فرضیت ہے اور اسے جس انداز سے اسے جہاد کرنے کے جو اصول اور جو دو طور طریقے حضرات صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے، وہ آج کی جنگ و جدال اور آج کے جو حالات، جنگی حالات ہیں، اس سے بہت مختلف ہیں۔ زمینی جنگ ہوتی تھی، لوگ آپس میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے تھے، ایک دوسرے کا آمنے سامنے کھڑے ہو کر کے لڑتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ میں نکلنے کے باوجود بھی جا رہے ہیں دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے، جا رہے ہیں دشمن کے مقابلے کے لیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چاہے کر لو، نہیں، بہت ساری پابندیاں تھیں جنگ میں۔ فتح مکہ کے موقع پر جب مسلمانوں نے مکے کو فتح کر لیا، غلبہ پا لیا، اس وقت بھی بہت ساری باتیں ایسی تاریخ میں ملتی ہیں جس سے اسلام کی حقانیت واضح ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد میں صحابہ کرام کو روانہ کرتے تھے تو بار بار اس بات کی تاکید فرماتے تھے کہ کمزوروں کو نہ چھیڑا جائے، بچوں کو تکلیف نہ دی جائے، عورتوں کو نہ ستایا جائے، بلکہ ہرے بھرے جو درخت ہیں ان کو بھی نہ کاٹا جائے بلا ضرورت، ان کو بھی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اسلام نے اتنی تعلیم جہاد جیسی فرضیت میں اور ایسی چیز میں جس میں دشمن کا مقابلہ، ایک دشمن دوسرے کا دشمن کا مقابلہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مکمل طریقے پر نقصان پہنچاؤ، لیکن اسلام یہ نہیں کہتا ہے مقابلے میں جو تمہارے آئے گا اس سے آپ مقابلہ کریں گے، یہ، اور اسی طرح جس سے آپ مقابلہ کر کے اسے قتل کر دیں گے، بس وہاں سے اس کا معاملہ ختم ہے، اسے نقصان پہنچانے میں بہت مبالغہ کرنا، اس کے کان، ہاتھ، ناک وغیرہ کو کاٹنا، جسے مسلح کہتے ہیں، شریعت میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے، جبکہ دشمنوں کی طرف سے اس طرح کی بہت ساری باتیں پائی جاتی ہیں۔ ابھی جو فلسطین اور اسرائیل کا جو جنگ چل رہا ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں جو مارے گئے ہیں وہ کمزور لوگ ہیں، بچے ہیں، مستورات ہیں، کم ضعیف لوگ ہیں، ہسپتال میں رہنے والے مریض ہیں، اسکول میں پڑھنے والے بچے ہیں، ایسے جگہ دشمنوں نے حملہ کیا ہے۔ اور مجاہدین نے جہاں اس اسلام کے مسلم مجاہدین نے، مسلمانوں کے غازیوں نے جہاں مقابلہ کیا ہے، جن علاقوں میں وہ پہنچے، جنہوں ابتدائی وقت میں جو مقابلہ ہوا، اس موقع کی بعض ویڈیو سامنے آئی تھی، اس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یا اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعض علاقے ایسے تھے، بعض مکانات ایسے تھے جہاں مسلم مجاہدین پہنچے، وہاں مسلم مجاہدین نے وہاں کی مستورات سے باقاعدہ کہا کہ ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہمارے مقابل تمہارے مرد حضرات ہیں، ہمیں تمہیں تکلیف، ڈر گئی مستورات۔ بعض عورتوں کے بارے میں، دو ایسی عورتیں، ماں بیٹی، دو ایسی عورتوں کا جو ماں اور بیٹی تھی، ان کا ایک ایسا بھی اخبار میں بات سامنے آئی تھی کہ وہ کئی دنوں تک مسلم مجاہدین کے ساتھ رہے، اور مسلم مجاہدین نے ان کو تحفظ دیا، ان کو باقاعدہ ان کو بچایا، بلکہ انہیں ہر طرح سے انہیں سکھ پہنچانے کی کوشش کی گئی، انہیں وقت پر کھانا دیا گیا، ان کو تکلیف پہنچنے سے ان کو روکا گیا، ان کی پوری حفاظت کی گئی۔ اس کے بالمقابل جو دشمن نے جو کیا وہ تو بالکل انسانیت کی بات ہی نہیں تھی، بربریت تھی، حیوانیت تھی، اس میں بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا، عورتوں کو مارا گیا، بہت ساری باتیں ہیں، جو بڑوں سے جو باتیں چلتی ہیں وہی نیچے تک وہی باتیں ہوتی ہیں۔ تو فرمایا والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے دوست ہیں اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیاطین ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، شیاطین ان کو نور سے، ہدایت کے راستے سے ہٹا کر گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔
اور جب وہ لوگ گمراہی کی طرف چلے جائیں گے تو اولئک اصحاب النار، وہی لوگ دوزخی ہیں، دوزخ میں پہنچنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ دو آیتیں ہوئیں جس سے متعلق مختصر سی باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں ان آیات کی ذیل میں کہی گئیں، کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔